الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد كتب حسين عليه السلام إلى أخيه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار سب سے پہلے اس فقرے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام وصیت نامہ لکھ کر ہمیں میسج اور پیغام دیا ہے۔ امام علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں سیر و تفریح کی خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، میں کوئی تفریح منانے کے لیے، یا آج کی زبان میں بہت سارے اس کی جگہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، زیب بھی دیتے کہ میں انہیں استعمال کروں۔ ہمارے سفر کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں تو ہمیں مدینہ چھوڑ کر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف مکہ جانا چاہتے ہیں یا مکے سے آگے کہیں جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے ساتھ ایک مقصد ہے، ہدف ہے، اور اس مقصد کو صراحت کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہدف اور مقصد کو
اگر کوئی کارنامہ انجام دینے والا خود سے بیان کر دے تو پھر ہمیں جرأت اور جسارت کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے اہداف اور مقاصد کو اپنی جانب سے کچھ پیش کریں۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ اب اس کے بعد امام حسین کو خاموشی سے مدینے میں بیٹھنے کا وقت باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب وہ وعدہ جو بچپنے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے رسالت مآب سے کیا تھا، اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ کہتے ہیں جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی تھی، سید الشہداء کی ولادت ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، فرشتوں کی آمد کا سلسلہ تھا، اور اس آمد ملائکہ کے دوران ایک طرف رسول اسلام بچے کو آغوش میں لیتے ہیں اور اس وقت آج کی خبر دیتے ہیں۔ کمسن بچہ ہے، ابھی اتنا کمسن بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس میں نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے، ایک انتہائی کمسن بچہ، اور اس کو لے کر اس وقت رسول اسلام خبر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ایک دن شہید کیا جائے گا، قوم جفاکار اسے شہید کر دے گی، ظالم قوم ہوگی جو اسے شہید کر دے گی، اسے قتل کر دے گی۔ اس وقت حسین کو رسول اسلام اس وقت سے لے کر جب تک زندہ رہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک طرف امام حسن کی عمر 7.5 سال اور امام حسین کی عمر 6.5 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی رسالت مآب کی زندگی میں، لیکن جتنی فضیلتیں اور جتنے فضائل رسالت مآب نے بیان کیے ہیں انہی 6 اور 7 سال کی عمر کے اندر۔ بچپن میں رسالت مآب نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے تھے اور اچھی طرح سے سمجھتے تھے، رسول کی نسل سے ہے، رسول کی اولاد ہے، رسول کا نواسا ہے، رسول کے آغوش کا پروردہ ہے، لیکن حسین منی اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہے تو اس 61 ہجری کے واقعے کے بعد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر جنگ نہیں کی تھی تو جنگ نہیں کر کے ایسا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام نے اگر جنگ نہیں کی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج امام حسن موجود ہوتے تو وہ بھی خاموش بیٹھے نہیں۔ اگر امام حسن 10 سال تک خاموشی کی زندگی گزارے تھے، اگر امام حسن نے 10 سال تک مصالحت کے اوپر اپنے کو باقی رکھا تھا تو امام حسین 20 سال تک اس صلح کے پابند رہے۔ 20 سال کی مدت، صلوات بھیجے محمد جو گزارش میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن نے اگر 10 سال صلح کی زندگی گزاری تھی تو امام حسین نے 20 سال مصالحت میں زندگی گزاری تھی، لیکن یزید جیسا بدکار انسان جب برسر اقتدار آ گیا تھا تو موقع باقی نہیں تھا کہ حسین خاموش رہتے۔ اب وہ وقت باقی نہیں تھا کہ حسین خاموش رہتے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین نے مقصد پیش کیا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بابا اور نانا کی سیرت کو اس لیے کہ ان کی سیرت پامال کی جائے، اور امام حسین نے صاف کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نیکی کی ہدایت کروں اور برائیوں سے روکوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں دعاؤں سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھی، آج پھر میں آپ کی خدمت میں انہی دعاؤں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، یہ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے تبلیغ دین کا۔ ہمارے درمیان جو اس دعا کا ذخیرہ پایا جاتا ہے، دوسری قوم میں کسی قوم کے پاس ایسا بہترین اور اتنا عظیم ذخیرہ نہیں پایا جاتا، یہ دعا واقعا ہمارے واسطے بہترین ذخیرہ ہے، بشرطے کہ ہمیں دعا کی معرفت حاصل ہو، بارگاہ الہی میں پہنچنے سے پہلے اس کی معرفت ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی افسر کے سامنے پہنچتے ہیں تو اس
اس کے سلسلے میں پوری معلومات ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اس کے کام کر دینے کی حدیں کیا ہیں اور کس حد کے بعد وہ ہمارا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھی جب پہنچتے ہیں تو تمام منت کے ساتھ پہنچتے ہیں، اس پورے یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آپ تو اس کام کو پوری طرح سے کر سکتے ہیں، اور پوری امید کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں، تمام اہتمام کے ساتھ اپنے افسر کے سامنے پہنچتے ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دعا کو ہم بطور ورد پڑھا کرتے ہیں۔ ورد تو آپ سمجھتے ہوں گے، ہمارے اور آپ کے ملک میں بہت کثرت سے ورد کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا اور چھو منتر۔ دعا حقیقت میں ورد نہیں ہے، دعا حقیقت میں بندے اور خدا کے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بارگاہ الہی میں پہنچنے کے بعد اگر آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر اس سے مانگنا چاہتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے در اہل بیت سے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں دعا مانگنا کس طریقے سے چاہیے، کیا انداز معصومین نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے کہ اس نے صاف وعدہ کیا ہے، اس نے کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی پوری ضمانت ہے دعا کے قبول ہونے کی، بشرطے کہ دعا اپنے شرائط کے ساتھ تو ہو۔ لیکن ہم جب پہنچتے ہیں تو ایک تو مانگتے اس انداز سے ہیں جیسے اے خدا ہم نے پہلے تجھے قرضہ دیا تھا مجھے واپس کر دے، ہے نہیں ایسا؟ اور اگر جہاں کہیں تھوڑی سی تاخیر دعا قبول میں ہوگی تو شکوہ دوسری طرف اتنے دنوں سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، بولے یا نہ بولے دل یہی بولتا ہے، اس کو تو نے دے دیا، انہیں تو نے عطا کر دیا، وہ تو مالا مال ہو گئے، ہم سب سے پیچھے رہ گئے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں تو ہمارا حال، جو تیری بندگی نہیں کرتا وہ مالا مال، لہذا ہے مالک۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ اس کے دعا نہ قبول ہونے کی مصلحتوں کو جانتے ہیں اور نہ دعا قبول ہونے کی مصلحت کو جانتے ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بے شک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے اور معصومین نے صاف صاف یہ کہا ہے خدایا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہم نے دعا مانگی ہے، تو نے حکم دیا ہے اللہم انی ادعوک کما امرتنی، ہم نے تجھے پکارا جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے، فاستجب لی دعائی کما وعدتنی، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے جس طرح تو نے وعدہ کیا ہے۔ معصومین نے اس طرح سے دعائیں مانگی ہیں، لیکن جب معرفت کے ساتھ دعا مانگیے گا، جب اس کو واقعاً عظیم سمجھ کر کے دعا مانگیے گا، یہ نہیں کہ خود جملے تو زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس لیے کہ رٹے ہوئے ہیں لیکن خود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کہا نہیں، معصومین نے کہا دعا مانگنے کا طریقہ ہے، دعا مانگنے کے شرائط ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ ہے، دعا مانگنے کا انداز ہے، جب اس کی بارگاہ میں آؤ تو اس کو سب سے بڑا سمجھ کر جب اس سے مخاطب ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس سے زیادہ اور کوئی بڑا نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس سے مانگ رہے ہو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ہم دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اسباب کو تلاش کیا کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی صاحب کہیں کہ یہاں یہ والا ٹیوب تبدیل کرنا ہے، آپ کیا کوئی کر سکتے ہیں؟ کہیے کہ یقیناً باہر جانا ہوگا، میں کہوں گا نہیں باہر تشریف نہ لے جائیے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ایسی بات ہے، باہر جائیے گا، ایک سیڑھی لے کے آئیے گا، ایک کوئی ایسی چیز لے کے آئیے گا جس کے اوپر چڑھیے گا اور ٹیوب کو چینج کر دیجیے گا، لیکن حقیقت یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری نگاہیں کیا تلاش کرتی ہیں؟ ہماری نگاہیں اسباب تلاش کیا کرتی ہیں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے وقت بھی ہمارا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیا دعا مانگیں؟ نہیں، اگر واقعاً منطقی دعا ہے، اگر ایسی دعا ہے جس میں بات لاجیکل ہو، منطقی ہو، تو اس کے بعد پھر سبب پیدا کرنا اس کا وہ مسبب الاسباب ہے، تو سبب کو بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پرورش کیسے ہوئی؟ نہ جانے ہمارے کتنے ایسے انبیاء اور بزرگ پیدا ہوئے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ جو تمہاری شہنشاہیت کو تباہ کر دے گا، وہ آنے والا ہے جو تمہاری آمیریت کو ختم کر دے گا، وہ آنے والا ہے جو عدل کی حکومت قائم کرے گا، تمہارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا کئی انبیاء ایسے ہیں جن کی ولادت سے پہلے کہا گیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے، اور اتنے ہی بھی اکتفا نہیں کی گئی، اب جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان میں جو لڑکا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، لیکن اللہ جس کو رکھے محمد
परवरदिगार को भेजना था, अपना वली भेजना था, अपना नबी भेजना था, अपना रसूल भेजना था, तो उस रसूल भेजे हुए रसूल को या परवरदिगार के इस भेजने में कोई मुखिल नहीं बन सकता था। चाहे वो हजरत इब्राहिम का आना रहा, चाहे वो हजरत मूसा का आना